بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغانستان کی اور پنجشیر کی بالکل تازہ ترین صورتحال، اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں پر، کیا ڈیولپمنٹ ہیں وہ بتانی ہے۔ لیکن افغانستان کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ امریکہ نے جو ہے ایک حرکت کی ہے، اس حرکت کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے، پاکستان اور چائنا اس کے اندر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ممالک کے بیچ میں آئے ہیں تو بات کرنی ہے اس کے اوپر۔ سیکنڈ فیز کے اندر، فرسٹ فیز کے اندر چونکہ آپ کا سوال آپ پہلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ پنجشیر کے حوالے سے جو ہماری رپورٹنگ تھی اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹ ہے، میں آپ کو اسکرین پہ لے کے جا رہا ہوں۔ آپ نے ایک خبر دیکھی جس کو میں نے آپ کو رپورٹ کیا کل الحمدللہ، اور آلموسٹ سب سے پہلی خبر ہماری تھی جو اب صبح سے لے کر تمام چینلز کو کور کر رہے ہیں، تمام اخبارات کور کر رہے ہیں، امریکہ سے لے کر ترکی تک۔ جس طریقے سے یہ ترکی ہے وہ کہہ رہا ہے، ترکی کا ڈیلی صبح کہہ رہا ہے کہ افغانستان لاسٹ ہولڈ آؤٹ پنجشیر ریپورٹڈلی فال ٹو طالبان۔ اب یہ ڈیلی صبح کے بعد جو خبر آئی ہے وہ آپ شیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ پوچھ رہے ہو کہ صورتحال کیا وہی ہے جو آپ بتا رہے ہو یا تھوڑی بہت چینج ہے۔ چینج آپ کیوں بول رہے ہو مجھے معلوم ہے، آپ پوچھ رہے ہو اس لیے کیونکہ یہ جو راؤٹرز ہے یہ کہہ رہا ہے کہ طالبان سورسز سے لاسٹ افغان ہولڈ آؤٹ ریجن فال، یعنی کہ طالبان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پنجشیر کو فتح کر لیا ہے یا پنجشیر میں داخل ہو گئے ہیں یا ہم نے اسے کیپچر کر لیا ہے، لیکن ریزسٹنس ڈینائز کلیم، جو ریزسٹ کر رہے ہیں، جو اس کو روک رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسا ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلے میں آپ کو ڈائریکٹ نقشے پہ لے جاتا ہوں جہاں سے ہم دیکھیں گے، اس کو سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ صورتحال اس ٹائم نقشے کے مطابق کیا ہے۔ یہ آپ اسکرین کے اوپر نقشہ دیکھ رہے ہیں، یہ پورا کا پورا پنجشیر ہے۔ وہ جو آپ وائٹ کا نقشہ دیکھ رہے ہیں وہ افغانستان کا نقشہ ہے۔ اس کے بعد جو آپ مارک دیکھ رہے ہیں وہ پنجشیر ہے۔ پنجشیر کو اب نیچے لے آئیے تو یہ پورا کا پورا پنجشیر کا علاقہ ہے، اور میں وہ مارک کر رہا ہوں جو دیکھیں، ایک بات دماغ میں رکھیں گے، رپورٹنگ جو بھی دے رہا ہے آپ کو جہاں سے جب دیکھ رہے ہو 6 سے 8 گھنٹے کا فرق ہے، یہ دماغ میں رکھیے گا۔ پہلے وہ خبر پنجشیر میں ہوتی ہے، اس کے بعد وہ کوئی ایسا ذریعہ تو ہے نہیں کہ اس کو پہنچایا جائے، واٹس ایپ کر دیا جائے، وہ کسی ذریعے پہنچتی ہے کابل یا قندھار، پھر وہاں سے وہ ہمارے پاس آتی ہے۔ اٹ ٹک 6 to 8 hours۔ تو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی اس لمحے یہ ہو رہا ہے، میں لائیو دکھا رہا ہوں، وہ جھوٹ ہے۔ وہی جھوٹ جو ہے نا اس ٹائم آپ کو امر صالح اور احمد مسعود کے حوالے سے بھی سنایا جا رہا ہے، اور ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ بھی سمجھدار ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو۔ تو یہ جو آپ راؤنڈز دیکھ رہے ہیں، پنجشیر کا جو علاقہ اپر علاقہ ہے، جو نادرن علاقہ آپ کہیں گے، وہ پورے کا پورا اس ٹائم طالبان کے پاس موجود کل رات سے ہے۔ اور اس کے بعد آپ جو حصہ اول دیکھ رہے ہیں خنج کا، یہ بھی قبضہ ہو چکا تھا، نیچے جو آپ درے کا علاقہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ جو آپ شتل تو بہت پہلے ہو گیا تھا، تقریباً 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ انابا بھی ہو چکا تھا۔ تو جو نہیں ہوا تھا ہوا کیا، یہ جو بیچ میں خبر آتی ہے نا کہ وعدہ کیا، ٹائم مانگا، یعنی کہ آپ کو میں خبر دکھا دیتا ہوں، آپ اس خبر کو کوٹ کر رہے ہو، آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ آپ سورسز آف پنجشیر سے کوٹ کر رہے ہو، طالبان stopped fighting to give pocket of resistance time to surrender which they initially agreed but then جو ہے اس کے بعد کیا ہو، پہلے ان کو ٹائم دیا گیا کیونکہ پنجشیر کے لوگوں نے کہا، جو ریزسٹنس فورسز تھی انہوں نے کہا کہ پلیز اسٹاپ دا وار، ہم سرنڈر کر رہے ہیں، مسئلہ پھینک رہے ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت لے لیں گے، ہم آپ کی حکمرانی مان لیں گے، لیکن لڑائی بند کریں، ہمیں موقع دیں نکلنے کا۔ اگر آپ فائرنگ کریں گے، یہ وار گیم بنائیں گے تو ہم وہاں سے نکل نہیں پائیں گے، یا ہم آپ کے سامنے سرنڈر نہیں کر پائیں گے، ہمیں باہر آنا ہے۔ وہ سفید جھنڈے ان کو دکھا دیے گئے، طالبان رک گئے، کیونکہ طالبان جو ہے وہ سادہ لوگ ہیں، انہوں نے کہا شاید یہ سچ بول رہے ہیں۔ اس کے اندر سارے گروپ نہیں، سارے گروپ کو نہیں بولیں گے ہم لوگ، لیکن ایک گروپ بیچ میں ایسا ہے، مجھے کنفرم نہیں کہ کون سا گروپ ہے، اس نے جھوٹ بولا تھا، اور اس ٹائم وہ کہاں پر ہے یہ بھی آپ کو میں کنفرم کر دیتا ہوں۔ اس گروپ کی جو ارلی مارننگ کی جو پناہگاہ تھی وہ بازارک تھی، اور وہ بازارک میں ایک جمع ہوئے اور وہاں پر وہ اکٹھے ہو گئے، چونکہ وہاں تک ایک فاصلہ تھا، وہاں تک وہ بھی نہیں پہنچ پائے تھے۔ کبھی بھی طالبان نے ایسا نہیں کیا کہ وہ ڈائریکٹ، جیسے کابل کی بات کروں گا تو کابل پہ کیا کیا تھا آپ کے سامنے ہے، پورے افغانستان کو کیپچر کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کابل گیٹ ہو کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کیا کیا، اندر تو نہیں چلے گئے، وہاں سے جب وہ بھاگ گیا، کیا نام ہے، اشرف غنی، جب وہ بھاگ گیا تو مجبوراً جو ہے ان کو اندر آنا پڑا، ورنہ وہ اس ٹائم نہیں آ رہے تھے۔ یعنی کہ جب آپ کو میں نے رپورٹ دی تھی کہ 48 گھنٹے میں اندر جائیں گے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ مجبوری ہوگی اندر جانا، اس ٹائم طالبان کہہ رہے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمیں جانا پڑے گا۔ تو وہاں پر آپ نے بازارک کو دیکھا، بازارک کے اندر جانا بھی لاسٹ اسٹریٹجی تھا، جو صبح کا ٹائم تھا۔
میرے علم میں داخل ہو چکے ہیں، اس ٹائم یہ بازار میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جب یہ جانے لگے تھے، اب تو خیر جانے کی بھی ویڈیو آ چکی ہیں، لیکن آپ کو ایک کلپ دکھا دیتا ہوں، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں طالبان پنشیر میں موجود ہیں اور دارالحکومت بازار کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ یہ مارننگ کی بات ہے، صبح کی بات ہے، تقریباً مان لیجئے 8 بجے کی بات ہوگی، لیکن اب چونکہ وہ ٹائم ہو چکا ہے تو یہ جو مینول رپورٹنگ آ رہی ہے، جو ہمارے پاس آواز آ رہی ہے، وہ یہی آ رہی ہے کہ وہ داخل ہو چکے ہیں اور اس ٹائم جو ہے ان کے سامنے کوئی بھی مزاحمت نہیں ہو رہی ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں وہ لوگ، تو اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں مجھے یہی آواز آ رہی ہے کہ یہاں پر ہمیں پنشیر کی کوئی مزاحمت نظر نہیں آ رہی ہے۔ جس طرح 3.5 لاکھ فوج افغانستان کی ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی، اس طریقے سے پنشیر کے شیر جو ہیں، پنشیر کے شیر بھی پتہ نہیں جنگل میں کہیں کھو گئے ہیں۔ اب جو دوسرا آپ کو میں نے وعدہ کیا تھا کہ بہت ہی خاص خبر ہے، وہ یہ ہے کہ میں کچھ ہنٹ بھی دوں گا، ہو سکتا ہے کہیں تک خبر پہنچ ہی جائے، راستہ آسان ہو جائے، کام آسان ہو جائے، کیونکہ ہمارا یہ کام تو نہیں کہ ہم کسی کو مشورہ دیں حکومتوں کو، لیکن پھر بھی ہنٹ دے دیتے ہیں، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ طالبان کو اس وقت انویسٹمنٹ کی اور مورل سپورٹ کی ضرورت ہے، مورل سپورٹ، گورنمنٹل سپورٹ، اور آپ جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے چیف وہ فیض حمید صاحب وہاں موجود ہیں، تو ان کو تمام قسم کی سپورٹ جو چاہیے وہ تو پاکستان دے دے گا، لیکن جو انویسٹمنٹ کی سپورٹ ہے وہ چائنا سے کو ہی وہ دیکھ رہے ہیں اور چائنا سپورٹ کرنے کو تیار ہے۔ اس ٹائم جو ہے مسئلہ کیا ہوا ہے، کیوں چائنا کی طرف وہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں؟ کیونکہ طالبان کو یہ یقین تھا کہ آنے والے جو ٹائم ہے تقریباً اگر 2 سال خیریت سے نکل جاتے ہیں تو تیسرا، چوتھا اور 5واں سال آسان ہوگا، تو ان کے پاس کوئی $10 ارب کی اماؤنٹ تھی، یعنی کہ جو دکھایا جا رہا ہے بینک ریزرو کی طرف سے کہ ہمارے پاس فیڈرل ریزرو جو ہیں وہ $10 ارب کے ہیں۔ لیکن جب یہ رپورٹ آئی تو ہمارا جو فیڈرل ریزرو کا جو ان کا افسر تھا، گورنر اسٹیٹ بینک کا، وہ بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگ گیا تو اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس 10 ارب تھے، میں نے غلط نہیں کہا تھا، مگر وہ کہاں ہے؟ فیڈرل ریزرو بینک آف نیو یارک، یہاں پر نہیں ہے۔ جب ان سے رابطہ کیا تو امریکہ نے بولا میں نے اس کو فریز کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں تمہارے ساتھ بینک کی ڈیل نہیں کر سکتا، $10 ارب میں اس کو فریز کو کھول نہیں سکتا، یعنی کہ میں آپ کو $10 ارب دینے والا نہیں ہوں، یہ فریز رہیں گے۔ تو اشرف غنی آئے گا پھر کھولیں گے کیا؟ بہرحال بجٹ تو بنانا ہے۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ بجٹ کتنے کا بنتا ہے، تو تقریباً رفلی آئیڈیا بتا رہا ہوں جو میں نے پڑھا ہے ان کی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے اور بجٹ پچھلے دیکھیں گے تو تقریباً 5.5 ارب سے لے کر $5.5 ارب میں پورا افغانستان یہ لوگ چلا رہے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان کو آنے والے 2022، 2023، 2024 کے لیے بھی تقریباً 6 ارب سے زیادہ کی اماؤنٹ درکار نہیں ہے، اور یہی وہ اماؤنٹ اس پہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، مگر اب پیسہ تو نہیں ہے۔ دیکھو پیسہ تو نہیں ہے تو آپ دیکھ رہے ہو چائنا کی طرف، چائنا تو انویسٹمنٹ کر دے گا، وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو بھی کچھ انویسٹمنٹ جنریٹ کرنی پڑے گی، وہ ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ موجود ہے، ایکسپورٹ آپ کے پاس موجود ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ ایکسپورٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ کمی آ جائے پیسوں کی اور آپ کو کہیں سے پیسہ ارینج نہ ہو رہا ہو تو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس $85 ارب کا اسلحہ موجود ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ایکسپو لگائیے گا، اور اگر آپ 85 میں سے $5 ارب کا اسلحہ بھیج دیتے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ چاہیے بھی ہے، چائنا کو بھی چاہیے، بہت سارے ممالک کو چاہیے، کیونکہ وہاں پر کاپی بھی ہو جاتی ہے اور باقی ملکوں کو بھی چاہیے، تو آپ ایک ایسا لگا سکتے ہیں ایکسپو جس کے ذریعے آپ 5 ارب کا اسلحہ، ہاک ہیلی کاپٹرز ہیں اور بہت کچھ ہے، بڑا معاملات ہیں، تو وہ آپ بیچ دو، کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے کون سا آگے جنگ کرنی ہے، تو یہ معاملات بھی ہو سکتے ہیں، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر $10 ارب وہ روکتے ہیں تو $85 ارب وہ چھوڑتے بھی ہیں، تو اس لیے یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیکار بات ہے۔ اب جو میری ویڈیو آئے گی انشاءاللہ، ہوپ فلی میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو جو کیپٹل ہے اس کے اندر جو سرچنگ ہوئی ہے، جو بھی معاملات ہوئے ہیں، ویسے تو میں آپ کو اندر کی کہانی سنا چکا ہوں کہ اندر کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال جو اتھینٹک یعنی کہ طالبان کا جو جسے ہم کہتے ہیں بیان آ جائے گا، جو سرکاری بیان آ جائے گا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ طالبان نے بھی یہ بیان دے دیا ہے۔ احتیاط کر رہے ہیں وہ لوگ، روک کے بیان دے رہے ہیں تاکہ ہائپ کریٹ نہ ہو، کیونکہ یہ لوگ پھر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں۔ 17 بندے ویسی خوشی میں مر گئے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ، اللہ حافظ۔